عبادت کی بات ہو رہی ہے. عبادت کرنے کے لیے آپ کو اپنی ضروریات کو خدا کے آگے نہیں رکھنا ہے. عبادت کے لیے آپ کو اپنی پرابلمز خدا کو نہیں بتانی ہے، بلکہ آپ نے خدا کو جو عزت اور احترام دینا ہے وہ دینا ہے. اس کو جب آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو اس کے بعد یاد رکھیں کہ جب آپ سچے دل سے اس کی عبادت کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو شفا بھی دے گا، آپ کی ہر ضرورت کو بھی پورا کرے گا، اور آپ عبادت میں جانے سے پہلے خدا کی برکات کو ساتھ لے کر جائیں گے. پریز گاڈ. یہ نہیں کہ آپ خدا کے پاس اس کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ جی میں اس لیے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے میری پرابلم سالو ہو جائے. میں خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے شفا مل جائے. میں عبادت میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی عبادت بغیر کسی لالچ کے کریں. جب آپ بغیر کسی لالچ کے سچے دل سے خدا کی عبادت کریں گے تو اس کے جواب میں وہ خود بخود آپ کو سب کچھ دے گا. اگر اس نے اپنے بیٹے کو اس نے ہمارے لیے قربان کیا ہے اور اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس آتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں کیا کچھ نہیں دے گا. یاد رکھیں کہ خدا جو ہے پہلے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، پہلے ہم اس کی راست بازی کو ڈھونڈیں، اور پھر باقی چیزیں ہمیں خود بہت ملتا جائیں گی. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزیں مل جائیں، پھر ہم خدا کی راست بازی کو ڈھونڈ لیں گے، پھر ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں گے. تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہنا ہے کہ آپ خدا کے حضور میں اپنی شفا کے لیے نہ آئیں یا اپنی ضروریات کو اس کے سامنے نہ رکھیں. نہیں، بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کی عبادت کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی ایٹیچیوڈ یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھے کچھ دے دے. آپ اس کو ایک باپ ہونے کے ناطے سے اس کے سامنے اپنی پرابلم رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور اسے ہماری فکر ہے. بائبل کہتی ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور پھر بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ ہم فکر کر کے ہم اپنا ایک بال بھی جو ہے وہ ہم سفید یا کالا نہیں کر سکتے. ہم یاد کریں کہ ہماری فکر جو ہے وہ ہم خدا کے اوپر چھوڑ دیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اور باقی کا کام جو ہے وہ اس کا ہے. اب اگر آپ شفا کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنی ضروریات کی، اس کے لیے کرسچن ہوتے ہیں اور دوسری میٹنگز ہو سکتی ہیں. آپ دوسری میٹنگ میں جا سکتے ہیں، دعائیا میٹنگ میں جا سکتے ہیں. خدا کے آگے آپ اپنی جو ہے ضروریات کو رکھیں، آپ اپنی شفا کے لیے جائیں. نو پرابلم، مشکل نہیں ہے. میرا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت. عبادت جو ہے اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف خدا کی پرستش کرنی ہے، اس کو عزت اور احترام دینا ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور اس کے جواب میں خدا جو ہے وہ آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ کی سچی عبادت ہے، اگر آپ سچے دل سے عبادت کر رہے ہیں اور وہ عبادت خدا کے حضور میں قابل قبول ہوتی ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خدا کے آگے اپنی پرابلم رکھیں. وہ آپ کی ضروریات کو پہلے سے جانتا ہے. جانتا کہ نہیں ہے؟ بائبل کہتی ہے وہ ہماری ضرورتوں کو ہمارے مانگنے سے پہلے جو ہے وہ جانتا ہے. تو اگر آپ سچے دل سے اس کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، تو وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ یہی وقت ہوتا ہے وہ ہماری تمام جتنی بھی عبادت کا جو ترتیب ہے، طریقہ کار ہے، اس میں ہم ہر چیز جو ہے وہ خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور اسی لیے جب میٹنگ کے آخر میں ہم اپنی درخواستیں، اپنی ساری جو ضروریات ہیں، جب ہم عبادت کے آخر میں ہم خدا کے ہاتھوں میں لا کر دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے خداوند کی پرستش کیا، اس کی عبادت کی ہے. اب میں جو کچھ بھی میری زندگی کی پرابلم ہے اس کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. اور جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم سیکھیں گے کسی وقت کسی نئے پروگرام میں، میٹنگ میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری کارپوریٹ دعا جو ہے، ہماری مل کر دعا کرنے کے اندر کتنی پاور ہے. اور جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں
تو خدا چونکہ میٹنگ کے اینڈ میں اختتام میں خدا جو ہے وہ ہماری پرستش سے خوش ہوتا ہے، ہم سے وہ کلام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے اس کے لوگ وہ اپنی پرابلمز کو جو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں بلکہ وہ ان کو حل کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اب جب کہ میری عبادت ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے میری پرستش کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو برکت دے کر روانہ کروں، ان کی ضروریات جو ہیں ان کو پوری کر کے میں یہاں سے روانہ کروں. تو آپ کو یاد رکھیں کہ آپ کو ایمان ہی اس بات کا ہونا چاہیے کہ آپ نے جب اس کی پرستش شروع اور سچائی سے کیا ہے اور اپنی پرابلم آپ نے اس کو دے دی ہے تو اس کے بعد آپ فکر مت کریں کہ یہ پرابلم سالو ہوگی کہ نہیں ہوگی. خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ سچی عبادت. اور اسی لیے کوئی بھی چیز عبادت کے اندر جو ہے وہ ایسی ڈیزائن ہماری نہیں ہونی چاہیے جو کہ دوسرے لوگوں کو جلال دینے کے لیے ہو، کسی اور چیز کو جلال دینے کے لیے ہو. یاد رکھیں کہ خدا نے اپنی عبادت جو ہے وہ اسی لیے اس نے بنائی ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں، تاکہ اس کے نام کو جلال ملے. اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری میٹنگ کے اندر جو ہے صرف اس کے نام کو جلال ملے، بھلے یہ دعا کی صورت میں ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں ہم، یا ہم گیتوں کے وسیلہ سے ہم کرتے ہیں، یا خدا کے کلام کو ہم جب سیکھتے ہیں، ہر چیز میں خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے. اور کوئی بھی ایسی چیز جو عبادت کے اندر جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے دوسری چیزوں کو جلال دیتی ہے تو ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ خدا کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی میٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات خاص طور پر میں بتاتا چلوں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ وہ درمیان میں بولتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں جی کہ خدا یہاں پہ موجود ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، ایک دوسرے کہیں کہ خدا آپ سے بات، نو پرابلم، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا جو خدا تک پہنچنے کا طریقہ کار ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز اگر زیادہ اس میں انٹرپٹ ہوگی تو آپ کی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر رہے گی. آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے، کون سی کروں کون سی نہ کروں. اس لیے یاد رکھیں کہ عبادت کے اندر سموتھ آپ کو شروع کر کے خدا تک آپ کو پہنچنا ہے، خدا کی اپنی عبادت کرنی ہے. یاد رکھیں ان تمام چیزوں کے لیے دوسرے بہت سارے پروگرام ہم کر سکتے ہیں، کنونشن کر سکتے ہیں، میٹنگ کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں گواہیاں دے سکتے ہیں، گواہیاں لوگوں سے لے سکتے ہیں خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، آپ کو شفا ملی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں عبادت کی. عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں، عبادت آپ کی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات شیئر کی تھی کہ کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں جیسے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ بالکل ببلیکل ہے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، میں کچھ نہیں ہوں. تو ہاتھ اٹھانا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو اپنا آپ جو ہم سپرد کر رہے ہیں اس کے، میں کچھ نہیں ہوں بلکہ خدا سب کچھ ہے. گھٹنے جب ہم ٹیکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں سجدہ کر رہے ہیں، اس کو ہم تعظیم دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ گھٹنا ٹیکنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں. گھٹنے ٹیکنے کا مطلب دوسرا کیا ہوتا ہے؟ میں ہار گیا ہوں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں بلکہ خدا سب کچھ ہے. پریز گاڈ. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ تالیاں بجانا جو ہے یہ دو چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے. ایک، ہم تالیاں کس لیے بجاتے ہیں؟ جب ہم کسی بڑی شخصیت کو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے حضور اس کو جب وہ آتا ہے تو ہم اس کو تالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں. تو جب ہم عبادت کرتے ہوئے، ہم خدا کے کلام کو سنتے ہوئے، ایک ایسا وقت ہمارے پاس آتا ہے جب ریئلی ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. آپ بعض اوقات کلام سنتے سنتے آپ کیوں تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا اس وقت ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اس اسپیشل بات سے آپ خوش ہوتے ہیں. اور تالیاں بجانا جو ہے یہ بائبل کے اندر آپ دیکھیں، اگر آپ میرے ساتھ زبوروں کی کتاب میں
زبوروں کی کتاب اور اس کا میں آپ کو کچھ حوالے دے جاتا ہوں، آپ اس میں زبور 47 کی پہلی آیت. اے سب امتوں تالیاں بجاؤ. ہاں جی، زبور 47 کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے امتوں تالیاں بجاؤ. اور پھر زبور 98 کی پہلی آیت پڑھیں جی. 98 کی پہلی آیت. خداوند کے حضور ہاں جی، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں نئے نئے گیت جو ہے وہ بھی گائیں. یہ خداوند کی یہ اس کی خواہش ہے کہ ہم نئے نئے گیت گائیں. 95 کی پہلی آیت. آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں. اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں. اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں. تو یاد رکھیں کہ ہم جب پریز دی لارڈ ہالیلویا سب ہم مل کر کہتے ہیں تو یہ بھی ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہم خوشی کے ساتھ جب نعرہ مارتے ہیں تو خداوند اس بات سے خوش ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ اس کی پڑھیں چھٹی آیت پڑھیں جی، 95 کی چھٹی آیت. آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں. آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں. اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. تو یہ ببلیکل ہے کہ ہم گھٹنے بھی ہم ٹیک سکتے ہیں. اس کے بعد جی زبور 134 کی دوسری آیت پڑھیں. مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو. ہاں جی، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو. اور پھر زبور 28 کی دوسری آیت. زبور 28 کی دوسری آیت. جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے. ہاں جی، جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے. زبور 119 کی 48 آیت. 119 کی 48. میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا. ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ بائبل کے عین مطابق ہے کہ ہم ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو خداوند کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے بعد میوزک، ساز، جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے پچھلے آپ کے ساتھ میں بات یہ شیئر کی تھی کہ دوسری تواریخ میں آپ کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی تھی کہ کس طرح سے 120 کاہن جو ہیں ان کے ساتھ ساز بجاتے ہوئے اور گاتے ہوئے کتنی بڑی کوائر تھی. اور جب ان کی آواز آپس میں مل گئی، سازوں کی آواز مل گئی، گانے والوں کی آواز مل گئی، جب وہ ایک روح میں ہو گئے تو کیا لکھا ہے کہ وہ گھر خدا کے امر سے بھر گیا اور کاہن خدمت کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے نہ ہو سکے. تو ہمیں کس لیول تک ہمیں اپنی عبادت کو لے کر جانا ہے جہاں پہ خدا جو ہے وہ اپنا ابر ہم پر جو ہے وہ انڈیل دے، اپنے پاک روح کو ہم پر انڈیل دے اور ہم خدا کی واقعہ ہی روح اور سچائی سے پرستشم کرنا شروع کر سکیں. تو میرے ساتھ دیکھیں کہ ساز ہم کس طرح سے ہم بائبل کے اندر لکھا ہے. زبور 98 اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت. زبور 98 اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت. خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. بس جی، بلکہ 4تھی آیت میں لکھا ہے اے تمام اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو. خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم سازوں کے ساتھ خداوند کی عبادت اور پرستش کریں. اور زبور 150 اگر آپ دیکھیں تو پورے کا پورا زبور جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے اس کی بات کریں. پڑھیں جی اس کی پہلی آیت سے. خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو،
ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़स खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। प्रेज़ गॉड। आप देख सकते हैं कि ज़बूर में हर चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, और नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साज और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी साज आप ज़्यादा से ज़्यादा बजा सकते हैं खुदावंद के हुजूर में, सब के सब जो है वो काबिल कबूल हैं। और अगर आप देखें कि ख़ास तौर पर हैकल के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी क्वायर्स जो है वो वहाँ पे बनाई गई थी, और एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों के हिसाब से लोग जो है वहाँ पे क्वायर होती थी। और आज भी आप देखें तो बड़ी बड़ी कलीसियाएं, उनके अंदर जो है वो कई हज़ार की जो है वो क्वायर है, और जब वो गाते हैं तो वाकया ही पता चलता है कि खुदा यहाँ पे उतर आया है, खुदा यहाँ पे मौजूद है, और फिर मौजज़ात होते हैं। फिर खुदा जो है वो मौजज़ात की बारिश कर देता है, खुदा लोगों की प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को हल जो है वो करना शुरू कर देता है। तो क्या हम जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वाकया ही उसकी परस्तिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी इबादत जो है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इतने ज़्यादा साजों के साथ और इतनी ज़्यादा ख्वायर के साथ, और उनको बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से उन्होंने गीत गाने हैं, कौन से राग से गाने हैं, सब कुछ गाने हैं, और एक बड़ी तरतीब थी उनकी, याद रखें। और कभी भी खुदा के कलाम की तरफ देखें, ज़बूरों की किताब ख़ास तौर पर जो है, और मैंने आपसे ये बात पहले भी शेयर की थी कि हर ज़बूर जो है, जैसे हम जो है हम सिर्फ ज़बूर पढ़ते हैं, और जब हम ज़बूर गाते हैं तो ये उनका पंजाबी में तर्जुमा किया हुआ है या उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है, और हम उनको गाते भी हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं। लेकिन याद रखें कि जो ओरिजिनल ज़बूर थे वो पढ़ने के लिए नहीं थे, गाने के लिए थे। जितने भी सारे ज़बूर हैं ये शायरी के अंदर ये लिखे गए हैं, और इनकी अपनी अपनी जो है ये एक राग थी, और उसी राग में ही उस ज़बूर को जो है वो गाया जाता था। और ये हर एक राग जो है वो बाज़ औक़ात क्वायर के साथ गाया जाता था, कभी कभी क्वायर का लीडर जो है उसको गाता था। और आपने कभी शायद गौर ना किया हो, लेकिन हम सिर्फ बाज़ औक़ात ज़बूर जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन ज़बूर के शुरू से एक छोटी छोटी बरीक बरीक चीज़ कोई लिखी हुई है, कभी आपने देखी है? हम कभी उनकी तरफ गौर नहीं करते हैं कि वो क्या चीज़ है। लेकिन याद रखें कि जैसे देखें ज़बूर 58 है, उस पर लिखा है मीर मुगनी के लिए अस्तखीत के सुर पर दाऊद का मजमूर। तो यहाँ पे एक राग है जो कि अस्तखीत कहलाती है, और उस पर क्वायर का लीडर जो है वो इस गीत को लीड करता है। 59 में लिखा है मीर मुगनी के लिए अस्तखीत के सुर पर दाऊद का मजमूर। इसी तरह से 61 में लिखा हुआ है मीर मुगनी के लिए तारदार साज के साथ दाऊद का मजमूर। तो ये गीत जो है ये किसके साथ गाया जाता था? तारदार साजों के साथ गाया जाता था। फिर ज़बूर 60 में लिखा है मीर मुगनी के लिए तालीम के लिए दाऊद का बिकताम सुसन अदूद के सुर पर। यह सुसन अदूद जो है ये एक सुर है जिस पर यह ज़बूर गाया जाता था। और हर एक ज़बूर अगर आप देखें तो इसी तरह से आपको पता चलेगा कि हर एक का अपना एक राग यहाँ पे लिखी है। ज़बूर 53 में लिखा है मीर मुगनी के लिए मेहनत के सुर पर। तो ये तमाम जो है ये मुख्तलिफ सुर थे जिन पर जो है वो ज़बूर जो है वो गाए जाते थे। इसका मतलब क्या है कि खुदा ने अपनी इबादत करने के लिए जो चीज़ें मुकर्रर की थी उनमें इवन राग जो है उसका भी बड़ा दखल था। तो हमें अपनी जो इबादत है, जब हम खुदावंद के हुजूर में गीत गाते हैं, उसकी सताइश करते हैं, प्रस्तश करते हैं, तो उसमें हमें खुदा ने जो हमें रागें दी हैं, जो बनाने के लिए दी हैं, हम उनको इस्तेमाल करें। ना कि कोई इंडिविजुअल कोई शख्स आ जाता है, कोई अकेला शख्स आ जाता है, कोई अपने तरीके से उसने बनाई हुई है, लोग गा नहीं सकते हैं, लोग उसके साथ में शामिल नहीं हो सकते हैं, और वो अकेला ही गाता रहता है। और अमूमन ये कहा जाता है कि जी परस्तार जो है वो आया है। याद रखें कि मैं परस्तार के खिलाफ नहीं हूं, या ये नहीं कहता हूं कि हमें गीतों का प्रोग्राम नहीं करें। बात यहाँ किसकी हो रही है? इबादत की। इबादत के अंदर एक आदमी को जाना चाहिए आखिर तक खुदा के तख्त के पास, या सारे सबको जाना चाहिए? हमारा पर्पस क्या है इबादत का?
ہر ایک جو ہے وہ خدا تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا کہ پوری کلیسیا ہماری جو ہے وہ گانے کے اندر شریک ہونی چاہیے. پوری کلیسیا جو ہے وہ ستائش کر سکے, پوری کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی حمد اور اس کی ستائش کر سکے. تو جب ہم خداوند کی حمد اور پرستش کرتے ہیں تو ہم سب کو ہمیں شریک ہونا چاہیے, ہم سب کو اس کے ساتھ گانا چاہیے. تو جب ہم سارے خداوند کی پرستش کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دل ہو جاتے ہیں, ایک راگ میں ہم گاتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی حضوری یہاں پہ موجود ہے. آپ اپنے دلوں میں محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں پہنچ چکے ہیں, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ موجود ہے. وہ ضروری بات ہے کہ وہ آپ کے دلوں کو جو ہے وہ چھوتا ہے. اور آخری بات کہ چونکہ عبادت جو ہے یہ ایک روحانی عمل ہے, یہ ایک اسپرچل عمل ہے, اس کے اندر ہماری روح اور ہماری جان دونوں ہمارے بدن کے ساتھ اگر شامل نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 46-47 ورس, اس کی لوکا ایک باب, اور یہاں پہ مریم کا جو ہے ایک گیت یہاں پہ ریکارڈ کیا گیا جو اس نے گایا ہے. یاد رکھیں کہ یہ گیت ہے, یہ بول کے نہیں ہے بلکہ یہ گیت ہے جو مریم نے جو ہے وہ گایا ہے. اور وہ کیا کہتی ہیں؟ پھر مریم نے کہا, میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. بس جی کیا لکھا جی؟ پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح سے منجی خدا سے خوش ہے. تو کون سی چیزیں اس میں انوالو ہیں؟ ہماری روح اور جان دونوں اس میں انوالو ہیں. مریم یہ جانتی تھی, بات یہ ہے کہ خدا نے جو اس پر فضل کیا ہے, جو اس پر رحم کیا ہے, اس میں وہ صرف اس کا بدن جو ہے وہ بڑائی نہیں کرتا بلکہ اس کی روح, اس کی جان جو ہے وہ خداوند کی بڑائی کرتی ہے. تو میں اور آپ جو ہیں ہم خداوند کے حضور میں اپنی روح اور اپنی جان کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کے حضور میں ہم جائیں. تو چونکہ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ روحانی ہے, اس لیے ہم جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی بھی دوسری جسمانی چیز, کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری توجہ کو دوسری طرف لے کر جائے, اس کو آپ عبادت میں شامل نہ کریں. بلکہ یہ عبادت جو ہے یہ آپ کو خدا کے حضور جانے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے اور خدا کی آواز سننے کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے. آپ خدا کے حضور میں جب پہنچ جاتے ہیں اور خدا آپ کی پرستش سے خوش ہوتا ہے, آپ کی عبادت سے جب خدا خوش ہوتا ہے اور جب آپ اس کو پسند آتے ہیں جب اس کو, تو یاد رکھیں پھر وہ آپ سے کلام کرتا ہے. اور پرانے اگر آپ نئے عہد نامے میں دیکھیں تو خاص طور پر جو ہے جو نئے عہد نامے کی کلیسیاں تھیں, ان کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اعمال کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں اس کا 2 باب, اور اسی پڑھیں گے جی 41 سے 8 سے پڑھیں گے. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا, اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے, اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. پریز گاڈ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے, نئے عہد نامے کی کلیسیا جو تھی ان کا بڑا جو سب سے پہلا کام تھا وہ کیا تھا؟ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے. یاد رکھیں اس وقت تک نیا عہد نامہ نہیں بنا تھا, اس وقت تک جو ہے پرانا عہد نامہ ہی استعمال کیا جاتا تھا. اور وہ رسول جو تھے وہ تمام جو مسیح لوگ اس وقت ہوتے تھے ان کو وہ پرانے عہد نامے سے یہ ثابت کر کے دکھاتے تھے کہ مسیح جو آنے والا تھا یہی تھا. اور پرانا عہد نامہ مسیح خداوند کی پیشن گوئیوں سے بھرا پڑا ہے, اور وہ یہ بات ثابت کر کے دیتے تھے کہ مسیح خداوند جو ہے وہی ہمارا نجات دہندہ ہے, اور لوگ ان میں ملتے جاتے تھے. یاد رکھیں کہ صرف آپ کو جو منادی ہے, پریچنگ ہے جو ہے, یہ آپ کو کامل نہیں کر سکتی ہے. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے. جب آپ خداوند کی نجات کا پیغام سنتے ہیں, آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ اس کے بعد خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف کافی نہیں ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کمال کی طرف جو ہمیں قدم بڑھانا ہے,
اور ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اور خدا کے کلام کی گہری باتیں جو ہیں ان کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں۔ یاد رکھیں کہ جتنا آپ خدا کے کلام کو گہرائی سے سیکھتے جائیں گے اتنا آپ کا پیار خدا سے اور خدا کے کلام سے بڑھتا جائے گا۔ جتنا زیادہ آپ گہرائی میں سیکھتے جائیں گے آپ کا ایمان، آپ کا اعتماد اور خدا کی باتیں سن کر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہ یار یہ خدا کا کلام جو ہے یہ میرے لیے بنایا گیا ہے، یہ میری زندگی کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خدا آپ سے کلام کرے، اور خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا جب ہم سے کلام کرتا ہے تو وہ کیسے کلام کرتا ہے؟ اپنے کلام کے ذریعہ سے کام کرتا ہے۔ پاسبل ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کی روح کے اندر جو ہے وہ کلام کر سکتا ہے، آپ کو علیحدہ علیحدہ بھی خدا آپ سے کلام کر سکتا ہے، لیکن جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ تمام چیزیں جو خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم بائبل کے اندر سے ہم ان کو سیکھ سکیں، ہم ان کو جانیں کہ خدا جو ہے وہ کون ہے، خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے، خدا ہے کون ایکچولی۔ اور یہ بات صرف آپ ایک یا دو الفاظ سے نہیں سیکھ سکتے ہیں، آپ کو پوری بائبل کے اندر جو ہے آپ کو جانا پڑے گا، پوری بائبل آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ اور یہ اسی لیے خدا کی عبادت کرتے ہوئے خدا کا کلام سیکھنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ نئے عہد نامے کی کلیسیا جو ہے اس کے اندر پولس رسول خاص طور پر پوری رات خدا کے کلام کو وہ سکھاتا رہتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی اور لوگ بیٹھے رہتے تھے اور خدا کا کلام سنتے تھے، کیونکہ یہودی لوگ جو ہیں ان کا بھی یہی پرابلم تھی کہ وہ خدا کے کلام کو توریت کو جو ہے یا پوری جو پرانا عہد نامہ تھا اس کو وہ پڑھتے تھے، لیکن اس کو مسیح خداوند کے آنے پر جو ہے اس کو جب خدا یسوع مسیح آ گئے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن شاگردوں کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے پرانے عہد نامے سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہی مسیح خداوند تھا اور یہی ہے جس کو آنا تھا، اور اس پر ایمان لوگ لاتے رہے اور لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوتے رہے اور کلیسیا اس طرح سے بڑھتی رہی۔ اور آج بھی خدا کا کلام سیکھنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف پوری جو ہے وہ توجہ دیں تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ پریز گاڈ۔ اگلی دفعہ زندگی خدا نے رکھی تو ہم خدا کے کلام میں سیکھیں گے کہ ہمیں عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ نیکسٹ ویک کا جو پروگرام ہوگا یہ غالباً آخری ہمارا اس سیریز کا پروگرام ہے، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ عبادت کرنے کا ہمیں فائدہ جو ہے وہ کیا ہے، کیوں ہم عبادت کرتے ہیں۔ آلموسٹ آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، لیکن آخری کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ہمیں عبادت کرنے کا ہمیں جو ہے وہ فائدہ کیا ہے۔ پریز گاڈ۔ خدا آپ کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔